بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ملٹی گریڈ اور GIC لیکچرر کے سلیبس کے مطابق کمپلیٹ کریش کورس کرا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم الگ الگ امتحانوں میں پوچھے گئے پچھلے سال کے کوشچنز بھی حل کر رہے ہیں، جو کہ پریکٹس سیٹ کے طور پہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو ہماری کمپلیٹ کریش کورس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ ہماری پریکٹس سیٹ والی ویڈیوز بھی ضرور دیکھنی ہے۔ اس سے آپ کو اہم سوالات ملیں گے اور سوالوں سے متعلق جانکاریاں بھی ملیں گی، جو کہ آپ کے امتحان میں بہت زیادہ مفید ہونے والی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کہ پروین شاکر کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ دیکھیے، پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور 26 دسمبر 1994 کو ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، پروین شاکر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو ان کا جو پہلا مجموعہ کلام ہے یا پھر شعری مجموعہ ہے، اس کا نام ہے خوشبو، جو کہ 1976 میں شائع ہوا تھا۔ ان کے دیگر مجموعہ کلام میں صدبرگ، خود کلامی، کف آئینہ اور انکار اہم ہیں۔ ان کی کلیات کا کیا نام ہے؟ پروین شاکر کی کلیات کا نام ہے ماہ تمام، جو کہ اکثر آپ سے پوچھی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ پروین شاکر کی کلیات ماہ تمام ہے۔ اور اردو شاعری کی ماہ تمام، یہ ایک کتاب پروین شاکر کے اوپر لکھی تھی روبینہ شبنم نے۔ آگے بڑھتے اگلے سوال پہ۔ پریم چند کے افسانوی مجموعے سوز وطن کس فرضی نام سے لکھا گیا تھا؟ دیکھو، سوز وطن 1908 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا، کیونکہ اس میں حب الوطنی کے جذبات بہت زیادہ تھے، اور اس میں افسانوں کی جو تعداد تھی وہ 5 تھی۔ یہ جو سوز وطن افسانوی مجموعہ ہے، پریم چند نے نواب رائے کے قلمی نام سے لکھا تھا۔ جب یہ افسانوی مجموعہ ضبط ہو گیا تو پریم چند کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا پنڈت دیا نارائن نگم۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اب نواب رائے کے نام سے نہ لکھ کے پریم چند کے نام سے لکھنا کرو، تو اس طرح سے دھنپت رائے نے، دھنپت رائے کون؟ پریم چند۔ پریم چند کا ہی اصلی نام ہے دھنپت رائے۔ دھنپت رائے نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ کب پیدا ہوئے؟ 1880 میں۔ انتقال کب ہوا؟ 1936 عیسوی میں۔ پریم چند کے اگر آپ کو کارنامے پڑھنے ہیں تو کچھ میں بتا دیتا ہوں وربلی، کیونکہ پریم چند کے افسانے اور ناول اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد ہے۔ یہ بنارس کے ایک اخبار آواز خلق میں شائع ہوا تھا۔ مکمل ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے گا، پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد بھی نامکمل ہے، اور پریم چند کا آخری ناول منگل سوتر بھی نامکمل ہے۔ پریم چند کے اہم ناولوں میں ہم خرما و ہم ثواب، کشنا، روٹھی رانی، جلوہ ایثار، بازار حسن، پردہ مجاز، گوشہ عافیت، چوگان ہستی، نرملا، بیوہ، گبن، میدان عمل، گودان وغیرہ اہم ہیں۔ پریم چند کے افسانوی مجموعوں میں سوز وطن تو میں نے بتا دیا، پہلا افسانوی مجموعہ۔ اس کے علاوہ پریم پچیسی، پریم بتیسی، خواب و خیال، فردوس خیال، آخری تحفہ، زاد راہ، دودھ کی قیمت اور واردات وغیرہ ہیں۔ پریم چند نے ڈرامے بھی لکھے، جن میں پہلا سنگرام اور دوسرا کربلا اور تیسرا پریم کی دیوی ہے۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنا دیا۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنا دیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے متعلق سوال آگے آ بھی جائے۔ ببر علی انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ دیکھیے، ببر علی کا ابتدائی تخلص حزیں تھا۔ ناسک کے کہنے پہ انہوں نے 1816 میں اپنا تخلص انیس کر لیا۔
میر انیس 1874 میں پیدا ہوئے، 1874 میں انتقال ہوا، 1802 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ میر انیس نے کس کس شہر کا سفر کیا، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا، مرثیہ پڑھنے کہاں کہاں گئے، تو فیض آباد میں پیدائش ہوئی تو فیض آباد میں مرثیہ پڑھا ہی ہوگا، لکھنؤ میں عمر کا زیادہ تر حصہ گزرا تو وہاں پہ مرثیہ پڑھا ہوگا۔ اس کے علاوہ میر انیس نے عظیم آباد یعنی کہ پٹنہ، بنارس اور حیدرآباد کی مجلسوں میں مرثیے پڑھے۔ میر انیس کے بارے میں حالی لکھتے ہیں کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کس شاعر نے شاعری سے زیادہ قواعد اور عروض پر توجہ مرکوز کی؟ قواعد پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی ناسخ نے۔ ناسخ نے اردو کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور کچھ اصول مرتب کیے، ان پر سختی سے خود بھی عمل کیا، اپنے شاگردوں سے بھی عمل کروایا۔ اسی وجہ سے ان کو ادبی ڈکٹیٹر بھی بعض محققین کہتے ہیں۔ ادبی ڈکٹیٹر کسے کہا جاتا ہے؟ ناسخ کو کہا جاتا ہے۔ یہ سوال UGC نیٹ میں پوچھا جا چکا ہے۔ امام الہند کے نام سے کون مشہور ہیں؟ امام الہند کے علاوہ ان کو امام الاحرار بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا ادیب اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ کون ہے؟ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، صحیح جواب تو آلریڈی ٹک ہی ہے، لیکن اب میں آپ کو کچھ دیگر اہم باتیں بتا رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ ابوالکلام آزاد کو اردو کا ادیب اعظم کس نے کہا تھا؟ عبد الماجد دریابادی نے۔ ابوالکلام آزاد کو امام الاحرار کا لقب شائخ احمد عثمانی نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے، ایک بہت اہم قول ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ یہ قول کس کا ہے؟ سجاد انصاری کا ہے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے رشید احمد صدیقی کا، وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی ہے، اقبال کی نظم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں یاد رکھنا ہے۔ ان کے ایک خطوط کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے غبار خاطر، جو کہ مالک رام نے مرتب کیا تھا۔ قلعہ احمد نگر کی جیل سے انہوں نے لکھا تھا اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام، جس میں خطوط کی تعداد 24 تھی۔ دیکھیے، غبار خاطر کو پہلی مرتبہ ایک مقدمہ کے ساتھ محمد اجمل نے 1946 میں شائع کیا تھا، اور مالک رام نے بھی اس کو 1947 میں مرتب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر پہلی بار پوچھے کس نے مرتب کیا اور آپشن میں محمد اجمل خان ہے تو اسے آپ صحیح لگائیں گے، اور صرف یہ پوچھے کہ غبار خاطر کس نے مرتب کیا اور آپشن میں محمد اجمل خان نہیں، صرف مالک رام ہے، تو مالک رام صحیح مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دونوں نے مرتب کیا لیکن مالک رام زیادہ مشہور ہوئے، لیکن پہلی بار ایک مقدمہ کے ساتھ 1946 میں محمد اجمل خان نے اس کو مرتب کیا تھا۔ اردو میں تقابلی تنقید پر لکھی پہلی باقاعدہ تصنیف کا نام کیا ہے؟ موازنہ انیس و دبیر۔ یہ شبلی نے لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے میر انیس اور مرزا دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا تھا، اور میر انیس کو مرزا دبیر سے بہتر شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کتاب کے جواب میں یا پھر اس کتاب کے رد میں نذیر الحسن نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا المیزان، جس میں انہوں نے یہ کہا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دونوں برابر کے شاعر ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، موازنہ انیس و دبیر کے جواب میں المیزان کتاب لکھی گئی تھی۔ نقل کا نظریہ کس دانشور سے منسوب ہے؟
تو نظر کا نظریہ افلاطون نے دیا تھا، نقل کا نظریہ افلاطون نے دیا تھا، نقل کا نظریہ۔ کس مثنوی کو لکھنؤ کی تہذیبی تاریخ کہا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے گلزار نسیم اور سر البیان دونوں ایسی مثنویاں ہیں جس میں لکھنوی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے، لیکن آفیشیل آنسر کی کے مطابق مثنوی سیر البیان کو صحیح جواب مانا گیا ہے۔ وہ کون سی صنف ہے جس میں شہر کی ابتری کا ذکر نہایت درد انگیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے شہر آسوب، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، سر سید نے خطبات احمدیہ کس انگریز مصنف کی کتاب کے جواب میں لکھی؟ ولیم میور کی کتاب تھی لائف آف محمد۔ اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے ایک کتاب 1869 میں لندن میں قیام کے دوران لکھنا شروع کی تھی اور 1870 میں وہیں سے شائع کرائی تھی۔ اس میں 12 خطبات تھے اور اس کا موضوع اگر آپ سے پوچھے خطبات احمدیہ کا تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ سوار اور دوسرے افسانے، یہ کس مشہور ناقد کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ دیکھیے فاروقی ویسے تو بحیثیت نقاد زیادہ مشہور ہیں، لیکن انہوں نے افسانے اور ناول بھی لکھے۔ ان کے افسانوی مجموعے کا نام سوار اور دوسرے افسانے ہیں۔ ان کا ایک ناول بہت زیادہ مشہور ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اس ناول کا نام ہے کئی چاند تھے سر آسماں۔ اب شمس الرحمن فاروقی کی تنقیدی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو لفظ و معنی، شعر غیر شعر اور نثر، عروض آہنگ اور بیان، تنقیدی افکار اور افسانے کی حمایت میں۔ اس کے علاوہ تفہیم غالب، انداز گفتگو کیا ہے اور شعر شورانگیز، یہ 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، میر تقی میر کی شاعری سے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شمس الرحمن فاروقی کے افسانوی مجموعے کا نام ہے سوار اور دوسرے افسانے۔ ان کے شعری مجموعے بھی ہیں گنج سوختہ، سبز اندر سبز، 4 سمت کا دریا اور آسماں محراب، یہ سب شعری مجموعے شمس الرحمن فاروقی کے ہیں۔ تو ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے شمس الرحمن فاروقی۔ جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نقطہ نظر کس کا ہے؟ وحید اختر کا ہے۔ بات وحید اختر کی آ گئی ہے تو ان کی کچھ تصانیف سن لیجئے۔ شب کا رزمیہ، زنجیر کا نغمہ، پتھروں کا مغنی اور کربلا تا کربلا، یہ سب وحید اختر کی تصانیف ہیں۔ انہوں نے رسالہ نورس نکالا تھا۔ دیکھو نورس یاد رکھو، نورس یہ اگر آپ دکنیات میں جائیں گے تو ابراہیم شاہ ثانی کی یہ کتاب ہے موسیقی سے متعلق، ٹھیک ہے۔ لیکن رسالہ جب آپ سے پوچھے تو یہ وحید اختر نے نکالا تھا رسالہ۔ آگے اگلے سوال پہ، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ تو حالی نے۔ یادگار غالب کتاب حالی نے لکھی تھی جس میں انہوں نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ نفسیاتی تنقید میں ادب کا مطالعہ کیا ہے؟ جذبات انسانی کی کشمکش کی روشنی میں ہوتا ہے۔ نفسیاتی تنقید میں ادب کا مطالعہ جذبات انسانی کی کشمکش کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اردو کا پہلا اخبار کس نے جاری کیا تھا؟ دیکھو محمد علی نے جاری نہیں کیا تھا، ظفر علی نے، نہ ہی ابوالکلام آزاد نے، نہ ہی مولوی محمد باقر نے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب میں آب حیات میں مولوی محمد باقر جو کہ ان کے والد تھے ان کو پہلا اخبار نکالنے والا مانا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ بعد کی تحقیق میں یہ پتہ چلا ہے کہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما 1922 میں ہی نکلا تھا اور
اور جو مولوی محمد باقر نکالتے تھے دہلی اخبار 1936 میں نکالا تھا. تو اس لیے جامع جہانما اردو کا پہلا اخبار ہے. منشی ہریدت رائے اس کو نکالا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما ہے. آب حیات کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ 5 ابواب پہ مشتمل ہے. میر تقی میر کا ذکر تیسرے باب میں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے. چمنستان شعراء، گلشن ہند، تذکرہ ریختہ گویاں اور نکات الشعراء، یہ 4 تذکروں کے نام ہیں. اب چاروں آپشن میں صحیح ترتیب میں کون سا آپشن ہے؟ دیکھو، چمنستان شعراء لکشمی نارائن شفیق کا ہے، گلشن ہند مرزا علی لطف کا ہے، ریختہ گویاں فتح علی گردیزی کا ہے، نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے. تو اس لیے پہلا والا آپشن ہمارا درست ہوگا، بالکل صحیح ہوگا، یعنی کہ پہلا والا آپشن آپ کو کریکٹ کرنا ہے. سعادت حسن منٹو کے علاوہ کس مشہور افسانہ نگار نے اپنے حیات میں صرف ایک ناول لکھا؟ تو بیدی نے ایک ہی ناول لکھا جس کا نام ہے ایک چادر میلی سی. ٹھیک ہے، بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا وہ دام ہے، اور ناول ان کا ایک ہی ہے. نمک کے عنوان سے ایک ناول لکھ رہے تھے لیکن اس کو مکمل نہیں کر پائے. تو ان کا بیدی کا ایک ہی ناول ہے، اس کا نام ہے ایک چادر میلی سی. زمیں پر جو دنیا موجود ہے بالکل ایسی ہی ایک دنیا عالم بالا میں موجود ہے، یہ خیال افلاطون کا ہے. یوسفی کو پڑھ کر آپ پطرس اور رشید احمد صدیقی کو الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجتبیٰ حسین کا ماننا ہے. مجتبیٰ حسین سفر نامہ لکھنے کے لیے مشہور ہے. ٹھیک ہے، جاپان چلو جاپان چلو ان کا سفر نامہ کافی اہم ہے. کس ادبی شخصیت نے قطع کو ایک سمٹی ہوئی مختصر نظم کہا ہے؟ تو اختر انصاری نے قطع کو سمٹی ہوئی ایک مختصر نظم کہا ہے. آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے غزل کی سرگزشت یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ ایک نظم ہے چارہ گر، اس سے کچھ مصرے لیے گئے ہیں. یہ بتا چارہ گر تیری زنبیل میں نسخہ کیمیائے محبت بھی ہے، کچھ علاج و مداوائے الفت بھی ہے. تو یہ جو مذکورہ بالا نظم ہے اس کی قسم کیا ہے؟ تو یہ آزاد نظم ہے، مخدوم کی آزاد نظم ہے. مخدوم کی ایک نظم کا نام چاند تاروں کا بن ہے، یاد رکھیے گا. مخدوم کی نظم چاند تاروں کا بن کافی زیادہ اہم اور مشہور ہے. مخدوم کے شعری مجموعے آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا. سرخ سویرا مخدوم کا پہلا شعری مجموعہ 1944 میں شائع ہوا، دوسرا شعری مجموعہ گل تر 1961 میں، اور تیسرا بساط رقص، ٹھیک ہے، 1966 میں. چاند تاروں کا بن اور چارہ گر کے علاوہ انقلاب بھی ان کی ایک اہم نظم ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ. انارکلی کا اصلی نام کیا تھا؟ نادرہ تھا، نادرہ. ثریا کون تھی؟ ثریا انارکلی کی بہن تھی. دل آرام انارکلی کی رقیب تھی. داستان گوئی ایک دلچسپ مشغلہ ہونے کے ساتھ فنی حیثیت بھی رکھتی ہے. ہر کس و ناکس داستان گو نہیں ہو سکتا. یہ کس کا قول ہے؟ یہ گیان چند جین کا قول ہے. اب گیان چند جین کے بارے میں کچھ اہم باتیں میں بتا دوں. کچھ اہم باتوں میں ان کی تصانیف سنیے گا. اردو کی نثری داستان، اردو مثنوی شمالی ہند میں، تفسیر غالب، رموز غالب، لسانی مطالعے، عام لسانیات، تجزیے، ذکر و فکر، حقائق اور تحقیق کا فن، یہ سب گیان چند جین کی تصانیف ہیں. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر کس و ناکس داستان گو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، عام لسانیات، تجزیے، یہ دونوں کتابیں آپ کو یاد رکھنا ہے.
ज्ञान चंद जैन की है। मंटो का अफसाना है ठंडा टोस्ट, जिस पर पैश नगारी का मुकदमा भी चला। माहनामा जावेद लाहौर से पहली बार ये शाये हुआ था। नाविल अपने वसी तर तारीफ में जिंदगी का शख्सी और रास्ता असर है। ये हेनरी जेम्स का कौल है नाविल से मुताल्लिक। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अंगारे में किस अफसाना निगार के 5 अफसाने शामिल है? देखिए कुल 10 अफसाने इसमें हैं। 10 अफसानों में 5 तो सज्जाद ज़हीर के हैं और महमूद ज़फ़र का 2 है और रशीद हसन का 2 है और अहमद अली का 1 है। ठीक है, अहमद अली का 1 अफसाना है। तो इस तरह से टोटल 10 तसानीफ हो गई। अंगारे को तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा माना जाता है या फिर नुक्ता या आगाज़ माना जाता है। 1932 ईस्वी में अंगारे पहली बार शाये हुआ। लिटरेचर इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ और लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। ठीक है, तनकीद हयात और तस्वीर हयात, ये 2 नज़रिया किसने दिया था? मैथ्यू अर्नाल्ड ने। अदब तनकीद हयात है और अदब तस्वीर हयात है, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ और मिरर ऑफ लाइफ, ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने नज़रिया दिया था। उर्दू को अक़लीदत का ख़याली नुक्ता या उर्दू तनकीद को अक़लीदत का ख़याली नुक्ता या माशूक़ की मौहूम कमर किसने कहा? तो ये जो कौल है कलीमुद्दीन अहमद का है। अब मैं आपको कलीमुद्दीन अहमद के कुछ अहम अक़वाल बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक तनकीद निगार थे और इन्होंने तनकीद से मुताल्लिक़ खुल कर बातें कहीं अपनी किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र में। तो उर्दू शायरी पर एक नज़र भी इनकी किताब है। तो इन्होंने जो तनकीदी नज़रियात पेश किए वो क्या किए? सबसे पहले तो इन्होंने तज़किरे को तनकीद मानने से इनकार कर दिया और कहा कि तज़किरे का होना न होना बराबर है। ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए। ये कहते हैं कि अदब 2 चीज़ों के इत्तेहाद का नाम है, इंसानी तजर्बात और हुस्न सूरत। ये कहते हैं कि असल दुश्वारी यह है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तकरीज़ और कभी कभी निरी तनकीस और बेजा नुक्तातीनी। कहते हैं आगे कि तनकीद कोई खेल नहीं है जिसे हर शख्स बासानी खेल सके, ये एक फ़न है, एक सन्नाई है। आगे ये तनकीद के बारे में कहते हैं कि अगर आप काश्तकारी के उसूल से वाकिफ़ नहीं तो आप किसान नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप उसूल तनकीद से वाकिफ़ नहीं तो आप नक्काद नहीं बन सकते। इन्होंने मसनवी को बेलुत्फ़ किस्सा, मर्सी को गैर हकीकी माहौल का तर्जुमान, कसीदे को लफ़ाज़ी और गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन करार दिया है। और उर्दू तनकीद के वजूद को इन्होंने महज फ़र्ज़ी, अक़लीदत का नुक्ता ख़याली और माशूक़ की मौहूम कमर कहा है। ठीक है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। आगे गुबारे ख़ातिर मौलाना आज़ाद के मकातीब का मजमुआ है। इसको किसने मुरत्तब किया? पहली बार मुरत्तब किया था मोहम्मद अजमल ख़ान ने, और मोहम्मद अजमल ख़ान अफसल में नहीं तो मालिक राम सही जवाब होगा। 1947 में इन्होंने शाये किया था। गुबारे ख़ातिर में 24 ख़ुतूत हैं और इसके मकतूब इलै हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी हैं। अगला सवाल, बूतीका किस मशहूर फ़लसफ़ी की किताब है? तो सबको पता है कि बूतीका अरस्तू की किताब है। अब अरस्तू के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अरस्तू के जो नज़रियात हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसने कथारसिस का नज़रिया दिया। ठीक है, और इसके उस्ताद का नाम अफलातून था। अरस्तू के मुताबिक ड्रामा और शायरी दरअसल ज़हन इंसानी का कथारसिस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गालिब की इश्किया शायरी में जिस्म की पुकार नहीं बल्कि रूह की प्यास है, ये किसका कौल है? तो ये आले अहमद सरूर का है। और ये किस किताब में है? तो इरफान गालिब में है।
میں شاعری کے پیچھے نہیں دوڑا، شاعری نے خود میرا تعاقب کیا اور 9 برس کی عمر میں مجھے پکڑ لیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ جوش ملیح آبادی کا قول ہے، ان کی خود نوشت کا نام ہے یادوں کی بارات۔ سوز وطن پریم چند کی کتنی کہانیوں پر مشتمل کہانیوں کا مجموعہ، جسے سرکار نے انگریزی سرکار نے ضبط کر لیا تھا۔ تو ابھی میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے 1908 میں شائع ہوا، اس میں 5 افسانوی مجموعے تھے جس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام نواب رائے سے پریم چند کر لیا تھا۔ نواب رائے کے قلمی نام سے پہلے پریم چند لکھا کرتے تھے۔ کاغذی ہے پیرہن کس کی خود نوشت ہے؟ دیکھو، کاغذی ہے پیرہن یہ خود نوشت عصمت چغتائی کی ہے۔ کاغذی ہے پیرہن یہ ایک مجموعہ کلام ہے، کس کا ہے؟ مظفر احمد ضیاء کا، ٹھیک ہے۔ کاغذی ہے پیرہن مجموعہ کلام مظفر احمد ضیاء کا ہے، اور کاغذی پیرہن ہے نہیں ہے اس میں، کاغذی پیرہن یہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ تو تینوں باتیں آپ یاد رکھیے، کاغذی ہے پیرہن خود نوشت ہے عصمت چغتائی کی، کاغذی ہے پیرہن مجموعہ کلام مظفر احمد ضیاء کا، اور کاغذی پیرہن خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ میر تقی میر کی شاعری کے متعلق کس نے کہا تھا کہ میر کا کلام قیامت تک زندہ و پائندہ رہے گا اور کسی زمانے میں بھی اس کا لطف کم نہ ہوگا، کیونکہ اس میں عالمگیر حسن ہے جو کسی زمانے اور مکان سے مخصوص نہیں۔ تو یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ دکنی زبان کا وہ کون سا شاہکار ہے جو قصہ حسن دل سے ماخوذ ہے؟ سبرس، 1045 ہجری میں لکھا گیا تھا۔ سبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر ملا وجہی نے لکھا تھا، اردو کی پہلی داستان ہے، یہ قصہ حسن دل سے ماخوذ ہے۔ چندہ اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو مینا ستونتی کے کردار ہیں۔ اب مینا ستونتی کس کی مثنوی ہے؟ سیف الملوک و بدیع الجمال، مینا ستونتی اور طوطی نامہ، یہ تینوں مثنویاں کس کی ہیں؟ گواسی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چندہ اور لورک گواسی کی مثنوی مینا ستونتی کا کردار ہے۔ مجروح سلطان پوری کا اصلی نام اسرار الحسن ہے، ٹھیک ہے۔ اسرار الحق کس کا ہے؟ مجاز کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ آگے اکبر الہ آبادی کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں؟ تو یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اب اکبر الہ آبادی کے بارے میں کچھ اور اقوال جو کہ اکثر آپ سے پوچھے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں۔ اکبر کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی تھی، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں، یہ قول بھی رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے، غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے، یہ بات رشید احمد صدیقی نے کہی۔ جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں، مہدی افادی کا قول ہے۔ اکبر مشتاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے، آل احمد سرور کہتے ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی نے اکبر کی شاعری کو غالب سے برتر قرار دیا تھا۔ تو اکبر کے بارے میں یہ سبھی باتیں آپ نے جان لی۔ اکبر کے بارے میں رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں۔ اردو کی کون سی مثنوی اس میں بامسمہ ہے؟ تو سحر البیان ہے۔ میر شیر علی افسوس نے سحر البیان کو اس میں بامسمہ کہا۔ ہائیکو قسم کی قدیم صنف سخن ہے، یہ جاپان کی ہے، 3 مصرے اور 13 ارکان اس میں ہوتے ہیں۔ پریم چند نے محنت کش عوام کو افسانے کا ہیرو بنا دیا، یہ میں نے آپ سے پیچھے سوال کیا تھا کہ یہ قول کس کا ہے، تو احتشام حسین کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور دونوں میں
تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں. جیسے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یہاں پہ حضرت عباس کو شیر کہا جا رہا ہے تو یہ مجازی اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس میں کیا ہے؟ استعارہ ہے. اگر ایک قلمکار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے اور زیادہ تر اپنے تجربے اور ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات کو بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی ہوتی ہے، تو ایسے صنف چلن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشائیہ کہتے ہیں. انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے. ذہن کی ترنگ انشائیہ کو جانسن نے کہا تھا. اس صنف میں اختصار اور اشاروں میں کسی کی شخصیت یا نقوش ابھارے جاتے ہیں جو اسے کردار کی زندہ اور حقیقی تصویر بن جائے، تو اسے خاکہ کہتے ہیں. اردو کا پہلا خاکہ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈاکٹر نذیر احمد کا خاکہ لکھا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل میں بھی خاکے لکھے. رشید احمد صدیقی نے اہم خاکے لکھے. ان کے 2 خاکوں کے مجموعے ہیں، گنجہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ. مولوی عبدالحق نے بھی چند ہم عصر کے نام سے خاکے لکھے، جن میں ایک خاکہ نام دیو مالی کا کافی مشہور ہوا. کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف رن کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے قصر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. یہ پورا بند میں نے پڑھ دیا. یہ مرزا دبیر کے مرثیے کا پہلا بند تھا، اور کہ شیر کی آمد کرن کانپ رہا ہے کے بعد دوسرا مصرع رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے ہوگا. اچھا، دبیر کے کلام کے مجموعے کا نام دفتر ماتم ہے. دفتر ماتم کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 20 جلدوں پہ مشتمل ہے. خبر لکھنے کے ایک خاص طریقے کا نام ہے الٹا اعرام. اگلا سوال، اداریہ کا تعلق کس وسیلہ ابلاغ سے ہے؟ تو اخبار سے ہے. ابلاغیات یہ کتاب کس کی ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے. انشاءاللہ خان شاہ نے اردو قواعد پر کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو دریائے لطافت اردو کی پہلی قواعد کی کتاب مانی جاتی ہے. انشاءاللہ خان شاہ نے لکھی. اس کے علاوہ رانی کی تیغ کہانی اور سلک گوہر بھی انشاءاللہ خان شاہ کی کتاب ہے. وہ صنف شاعری جس میں شاعر وفا کے قصے بیان کرتا ہے، محبوب کی بے وفائی اور تغافل کا گلہ کرتا ہے، اس کو واسوخت کہتے ہیں. محمد حسین آزاد نے میر تقی میر کو واسوخت کا موجد قرار دیا ہے. جدیدیت اور ادب یہ آل احمد سرور کی کتاب ہے. منشی سجاد حسین کے اخبار کا نام ہے اودھ پنچ اخبار، لکھنؤ سے نکلتا تھا، جس میں ظرافت کے عنوان سے فسانہ آزاد ناول استوار چھپا تھا. اندر سبھا کس کا نقش اول ہے؟ تو رہس کا. ٹھیک ہے، پہلا اردو کا باقاعدہ ڈرامہ ہے اندر سبھا، امانت لکھنوی نے لکھا تھا. نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے فروغ دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ عبدالعلیم شرر. عبدالعلیم شرر نے کون سا رسالہ نکالا تھا؟ کل بتایا تھا ہم نے، دل گداز نکالا تھا. ٹھیک ہے، تاریخی ناول لکھنے کے لیے عبدالعلیم شرر جانے جاتے ہیں. انہوں نے گزشتہ لکھنؤ کے نام سے لکھنؤ کی تاریخ بھی لکھی اور تاریخی ناولوں میں فردوس بری، دلچسپ، ملک العزیز، ورجینیا جیسے ناول لکھے. تمثیلی کتاب کون سی ہے؟ تو صبرس تمثیلی کتاب ہے، اردو کی پہلی داستان ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. تو اس میں استعارہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں صنعت تضاد بھی ہے. ظلمت اور روشنی 2 متضاد الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ استعارہ ہے، تضاد آپشن میں نہیں ہے.
चलो याद रखिए, एक शेर में बाज़ दफ़ा 2 या 2 से ज़्यादा भी सनतें इस्तेमाल होती हैं। अदब बराए ज़िंदगी का नारा किसने दिया था? अदब बराए ज़िंदगी का नारा तरक्की पसंद तहरीक ने दिया था, और अदब बराए अदब तरक्की पसंद तहरीक के मुखालफत में शुरू हुआ था हल्के अरबाब ज़ौक़ ने। हल्के अरबाब ज़ौक़ 1939 में कायम हुई थी, ठीक है। नसीर जामे के घर इसकी पहली बैठक हुई थी। बज़्म दास्तान गोयां इसका पुराना नाम था। शेर शोर अंगेज़ अभी मैंने बताया था कि इसकी किताब है शम्सुर रहमान फारूकी की मीर तक़ी मीर की शायरी से मुतल्लिक़ ये किताब है। हिंदुस्तान का शेक्सपियर आगा आशिक़ कश्मीरी को कहा जाता है। इनका पहला ड्रामा कौन सा है? आफ़ताब मोहब्बत 1897 में शाया हुआ था। इनके दीगर ड्रामों में यहूदी की लड़की रुस्तम और सोहराब, सिल्वर किंग वगैरह काफ़ी मशहूर हैं। इहाम गोई के खिलाफ सबसे पहले रद्द अमल किसने किया था? इहाम गोई के खिलाफ सबसे पहले किसने आवाज़ बुलंद की थी? तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने। तो आज के लिए इतना ही बस। मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल कराएंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।